إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة النازعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری پیاری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے پھاڑ کر گھسنے والے فرشتے۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، میری یہ جو درس قرآن والی گفتگو ہے، اگر میری اس گفتگو میں کوئی ایک ایسا لفظ نکل جائے، کوئی ایک ایسا لفظ میری زبان سے نکلے جس سے آپ راضی نہ ہوں، تو اے اللہ مجھے معاف فرمائیے، آمین۔ اور اے اللہ سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، آمین۔ اور اے اللہ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا کریے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے درس قرآن کا عنوان ہے پھاڑ کر گھسنے والے فرشتے۔ یہ عنوان کوئی اطمینان ملنے والا عنوان نہیں ہے، یہ عنوان کوئی آپ کو سکون پہنچنے والا عنوان نہیں ہے۔ یہ عنوان ہم نے ماشاءاللہ قرآن کے ایک ایسے سورے پر ماشاءاللہ لیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں جملہ 46 آیتیں ہیں، 46 آیات ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک بہت اہم پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام اللہ کا اگر ہم پورے قرآن کے اس سورے کو اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں ہم تمام انسانوں کو ایک بڑی اہم حقیقت کا تعارف دے رہے ہیں، وہ ہے موت کی حقیقت۔ اگر ہم قرآن کی پوری آیتوں پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر غور کریں، تو پتہ یہی چلتا ہے کہ انسان کی جو یہ حقیقت ہے موت کے بعد کے حالات، قیامت کے حالات اور انسان کی آخرت کا ٹھکانہ، یہ سب کے سب انسان کی دنیاوی زندگی کے گزارنے پر طے ہونے والا ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام ماشاءاللہ ہم کو قرآن حدیث سے ملتا ہے۔ آج جو سورہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے قرآن کا 79 نمبر والا سورہ نمبر 79، سورہ نازعات۔ اس سورے کے نام پر اگر ہم غور کریں، نازعات کس کو کہتے ہیں، تو سب سے پہلی آیت میں ہم کو اس کا تعارف ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو میں آپ سے سوال کرتی ہوں، ہم سب کو اس کا جواب معلوم ہے، کیا وہ چیز اہم ہوتی ہے یا غیر اہم ہوتی ہے؟
اہم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہم جانتے ہیں وہ اہم ہے، تو اس بات کا اندازہ آپ کو اور مجھے ہونا چاہیے کہ اللہ کس کی قسم کھا رہے ہیں اور اس کا اثر ہم پہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ جو پھاڑ کر گھستے ہیں انسان کے جسم میں۔ یہی آج کا ہمارا عنوان ہے، پھاڑ کر گھسنے والے فرشتے، انسان کے جسم میں غوطہ مارنے والے، ڈائیو مارنے والے فرشتے۔ نازعات غرقاً، قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم میں یہ غوطہ مارتے ہیں، تکلیف سے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ والناشطات نشطاً، اور ان فرشتوں کی قسم جو آسانی سے انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ والسابحات سبحاً، وہ فرشتوں کی قسم جو تیرتے پھرتے ہیں اللہ کی اس کائنات میں۔ والسابقات سبقاً، اور وہ فرشتے جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں۔ والمدبرات امراً، اور تدبیر کرتے ہیں کیسے اللہ کے حکم کو ہم مان لیں۔ 5 آیتیں، پہلی 5 آیتیں سورہ نازیات کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کا تعارف دے رہے ہیں، اور ان فرشتوں کے تعارف میں سب سے پہلا تعارف اس فرشتے کا اللہ دے رہے ہیں جو انسان کے جسم میں سے تکلیف انسان کو دیتے ہوئے روح کو قبض کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے، کیونکہ پہلی آیت ہی یہی ہے ماشاءاللہ، تو آئیے بڑے ہی مختصر میں جانتے ہیں کہ یہ نازعات کون ہیں، یہ فرشتے تکلیف انسان کو دیتے ہوئے روح کیوں قبض کرتے ہیں۔ مختصر میں تو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے اس قرآن کو ذکر بنایا ہے، یاد دہانی کے لیے، ریمائنڈ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ نازعات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ نے تو بتا دیا وہ فرشتوں کی قسم جو تکلیف دے کر انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ کیوں قبض کرتے ہیں تکلیف دے کر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو انسان گنہگار ہوتا ہے، جو انسان نیک نہیں ہوتا، جو انسان گنہگار ہوتا ہے کا مطلب وہ کافر، مشرک اور گنہگار مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گنہگار انسان ہوتا ہے، گنہگار انسان کی ایک بہت ہی عام فطرت کیا ہوتی ہے، آپ اور میں جانتے ہیں، دنیا سے لگاؤ ہے، موت کا خوف ہے، آخرت پر ویسا یقین نہیں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابیات کا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی اتنی پسند ہے کہ گنہگار جب دیکھتا ہے کہ موت اس کے قریب آ رہی ہے، گنہگار جب دیکھتا ہے کہ موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے اس کے قریب آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس انسان کی روح اس کے جسم کے ہر کونے میں بھاگتی، ٹکڑے ہو کر بھاگتی ہے۔ تو اللہ نے ان فرشتوں کو، ملک الموت جو فرشتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو مخصوص فرشتے ہیں جو انسان کی روح کو قبض کرنے کا یہ ڈپارٹمنٹ اللہ نے ان کو دیا ہے، ملک الموت کے ماتحتین، ان کے سبارڈینیٹس ہے جو انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ روح باہر آنے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے اس کا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرشتے غوطہ مارتے ہیں اس کے جسم میں، ڈائیو مارتے ہیں، اور جسم میں سے روح کو اس طرح قبض کرتے ہیں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک لوہے کی سیخ ہوتی ہے، سیخ جو ہوتی ہے، اسکیور جو ہوتا ہے، اس کے اگر بہت سارے کانٹے ہیں اور اس کے اوپر اگر تم ایک کچا وول، سویٹر جو ہوتا ہے ہمارا، وہ کچا وول اس پر ڈال دیا جائے اور اس کو پھر کھینچا جائے، آسانی سے نکلتا ہے یا مشکل سے؟ بڑی مشکل سے۔ اتنی تکلیف سے گنہگار انسان کی روح اس کے جسم سے نکلے گی، اور کیا بول کر نکالیں گے فرشتے؟ یہ نازعات، یہ فرشتے جو انسان کو تکلیف دیتے ہوئے روح کو نکالتے ہیں، یہ فرشتے انسان سے کہیں گے ایتھا النفس الخبیثۃ، اے خبیث، اے گندی روح، اے گندے جسم کی گندی روح۔ میری بہنوں اندازہ کریے موت کے وقت یہ سننے کو ملتا ہے جو گنہگار ہوتے ہیں، ایتھا النفس الخبیثۃ اخرجوا، باہر نکلو،
الی غضب اللہ، اللہ کے عذاب کے لیے، اللہ کے غضب کے لیے باہر نکلو۔ اس طریقے سے فرشتے انسان کی روح کو ایک بدبودار جہنم کے کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ان حالات کو دیکھنے سے۔ اللہ ہم کو نیک بندوں میں سے بنا دیجیے جو یہ حالات نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، آمین۔ دوسری آیت اللہ نے کہا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو آسانی سے انسان کی روح کو نکالتے ہیں۔ یہ کون بندے ہیں؟ اللہ کے مومن بندے ہیں۔ اللہ ہم کو ان میں سے کر دیجیے، آمین۔ نیک انسان کے پاس جب نیک انسان کو موت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے انسان کے پاس آ کر کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک، اے پیاری روح، اے پیارے جسم کی پیاری روح، اخرجو، باہر آ جاؤ، اللہ کی جانب جو رضوان، تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا، آپ کی رضوان، آپ کو راضی، اللہ آپ سے راضی ہیں، یہ کہہ کر روح کو نکالا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جس طرح ایک جگ سے، ایک برتن سے پانی کتنی آسانی سے نکلتا ہے، ایک نیک انسان کی روح اتنی آسانی سے نکل جائے گی۔ تیسری آیت میں اللہ نے کہا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور وہ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے بتایا جو تیرتے پھرتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، سابحہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر آپ قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 پڑھیں گے، یعنی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج، چاند، ستارے، یہ جو سیارے پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کلو فلک یسبحون، یہ لوگ سب تیرتے پھرتے ہیں، ریوالو ہو رہے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ بھی تیرتے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کائنات میں اس زمین پر 4 انگلیوں کی اتنی جگہ اس زمین پر نہیں مگر اللہ کا ایک فرشتہ وہاں موجود ہے۔ اتنے اللہ کے فرشتے، اور اللہ نے ان کے بارے میں چوتھی آیت میں کیا کہا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور یہ لوگ اللہ کے حکم کو پر عمل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ آج ہمارا الٹا ہو گیا حساب، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی تعلیم کی طرف دعوت دی جاتی ہے، آج ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ فرشتے کیسے ہیں اللہ کے؟ انسان کی فرما برداری سے بڑھ کر ان کی فرما برداری ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کا حکم ہوا وہ لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، ریس لگاتے ہیں اس کے لیے۔ 5ویں آیت میں اللہ نے کہا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، مدبرات تدبیر سے ہے، تدبیر کرتے ہیں، امرن اللہ کے حکم کو پر عمل کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ ہر فرشتے کو اللہ نے ایک مخصوص ذمہ داری دی ہے۔ مثال کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی انبیاء پر نازل ہونے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ میکائیل علیہ السلام کو بارش برسانے کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی ہے۔ ملک الموت کو انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں ہماری دائیں اور بائیں جانب، ان کو ہمارے نام اعمال لکھنے کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ ملک جو جہنم کا داروغہ ہے، وہ اللہ نے اس فرشتے کو جہنم کی نگرانی، جہنم کی دیکھ ریکھ کے لیے اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ رضوان جو جنت کے فرشتے ہیں، جنت کے گیٹ کیپر ہے، داروغہ ہیں، ان کو جنت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ نازعات وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو گنہگار انسانوں کی تکلیف ان کو دے کر روح قبض کرنے والی اللہ نے جن کو ذمہ داری دی ہے۔ 5 آیتوں میں ماشاءاللہ ہم نے یہ مختصر میں سمجھا کہ اللہ کے فرشتوں کا تعارف ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 6 اور 7 میں آپ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں یوم یرجف الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے میری بہن آپ لوگ غور کیجئے، قرآن کتنا پیارا اللہ کا کلام ہے۔ ایک لفظ، ایک ورڈ، اس میں اتنے بڑے معنی ہیں ماشاءاللہ۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، اور جب راجفہ ہوگا اور راجفہ کے بعد رادفہ ہوگا، کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سور کے 2 بار پھونکے جانے کا ذکر اللہ نے ان آیتوں میں کیا ہے۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا،
جیسے کہ ہم نے سورہ نبا میں بھی ماشاءاللہ بات کی تھی اس کے بارے میں. پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب بے ہوش سب کے سب مر جائیں گے. اس بات کا ذکر اللہ نے سورہ زمر میں کیا ہے, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 68. اللہ نے کیا فرمایا, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا, وَصَيْخَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ, جو کچھ آسمانوں میں ہیں جو کچھ زمین پر ہے سب کے سب مر جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے. ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى, اور جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا, یوم قیام ینظرون, سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے رہیں گے حالات کو. اسی بات کا ذکر اللہ نے سورہ نازیات میں کہا, سورہ آیت نمبر 6 اور 7 میں. اور آیت نمبر 8 اور 9 میں جب یہ سور پھونکا جائے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے بارے میں بتاتے ہیں, انسان یومئذ قلوبہم واجفہ, انسان کے دل تھر تھرا اٹھیں گے, ہولناکیوں کو دیکھ کر بڑے پریشان ہو جائیں گے. ابصارها خاشعہ, آنکھیں ان کی نیچے ہوں گی شرمناک, بڑے ہی پچھتاوے میں بہت ہی پریشانی کی حالت میں ہوں گے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان غیر مسلمانوں کے بارے میں اللہ بات کر رہے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, اور نہ صرف ایمان نہیں رکھتے بلکہ اللہ کے بارے میں سوالات کرتے ہیں. کیسے سوالات؟ اِنَّا مَرْدُودُونَ رافیہ, اور کیا فاریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم, آپ قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو مرتے ہیں, ہم جب مر جائیں گے ہم تو مکمل برباد ہو جائیں گے, ہمارا جسم ہی باقی نہیں رہے گا, کیا پھر ہم الٹے پاؤں پھر پیدا کیے جائیں گے جبکہ ہم حافرہ ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں برا ہو جائیں گی؟ اگر ایسا ہو گیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے, اللہ نے سورہ نازیات میں کہا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بس ایک پکار ہوگی, ایک اللہ کا حکم ہوگا, سب کے سب ایک ساتھ میدان محشر میں اپنی خبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. ہم اس منظر کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا ایک اللہ کا حکم, اے سنگل شاؤٹ, ایک حکم آئے گا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا, فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن. اگر اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اللہ بس کہتے ہیں ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. تو قیامت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سور پھونک دیا جائے گا, ایک اللہ کا حکم ہوگا, سب کے سب ایک ساتھ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. پھر آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مخصوص واقعہ, ایک مخصوص قصہ اللہ نے بیان کیا ہے. آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا حل اتاک حدیث موسیٰ, کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کے حدیث, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں جانتے؟ اللہ کا انداز بیان دیکھیے. اکثر ہم بھی ایسے بولتے ہیں, ارے آپ کو وہ بات معلوم ہے نا. یہ انداز دیکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ انداز قرآن میں اللہ کے پیارے انداز میں اللہ کہتے ہیں حل اتاک حدیث موسیٰ, کیا تم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں جانتے؟ وندا, اللہ نے ان کو پکارا, اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا, ربو کا, اس کے رب نے, اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فی الوادی, اس وادی میں پکارا جس کا نام طوا ہے. وادی طوا کے بارے میں ہم جانتے ہیں, اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل کی, ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی, اور پھر اللہ نے کہا اذهب الی الفرعون, جاؤ فرعون کے پاس, انہ طغا, وہ سرکش ہو چکا ہے. طغا کا مطلب ہے حد کو پار کر دیا. یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن میں جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان جھوٹے خداؤں کو طاغوت کہا ہے. یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے لیکن یہ لوگ حد پار کر رہے ہیں ان کی عبادت کرنے کے لیے. تو اللہ نے فرعون کے بارے میں کیا کہا, جاؤ فرعون کے پاس, انہ طغا, وہ سرکش ہو چکا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقولو, کہو ان سے, اللہ نے کہا اے موسیٰ جا کر فرعون سے کہو کیا تم پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہو؟ تزکا, کیا تم پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ تم کو چاہیے تم اللہ کی عبادت کرو, تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو اور مجھے پیدا کیا ہے تاکہ تم ڈرو.
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. اور پھر اللہ نے کہا وآیۃ الکبریٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عظیم نشانیاں عطا کی تاکہ فرعون کو اسلام کی دعوت دے سکیں. لیکن فرعون تھا تکبر والا، تھا سرکش. نشانیاں معلوم ہونے کے باوجود اس نے کیا کیا؟ وَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا نشانیوں کو اور نافرمانی کی. وَحَشَرَ وَنَدَىٰ، اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا. حشرہ ہم کہتے ہیں میدان حشر، وہ دن جب سب جمع ہو جائیں گے. اللہ نے کہا فرعون کیا کرے گا؟ وَحَشَرَ وَنَدَىٰ، وہ سب کو جمع کرے گا اور پکارے گا. کیا پکارے گا؟ انا ربکم الاعلی، کہے گا میں سب سے اعلیٰ رب ہوں. ان آیتوں میں ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو. فرعون نے بات نہیں سنی. کیا کہا؟ میں اعلیٰ رب ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دعوت پہنچ چکی ہے فرعون کے پاس، فرعون نے سرکشی بتائی، اپنے لوگوں کو گمراہ کیا، خود گمراہ ہوا. اللہ نے کہا اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب طے کر دیا گیا ہے. اور آیت نمبر 26 میں اللہ نے کہا یہ عبرت ہے ان کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ عبرت ہے ان کے لیے، لیسن ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. خشین، خشوع والے، جو خاشعین ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ قصہ عبرت والا ہے. اب آپ اور میں اتنے بار ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا، کتنے بار ہم نے اپنی زندگی میں اس واقعے سے عبرت لی. علماء اکرام کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ کے ڈر کے لیے، ان میں سے جو 2 الفاظ ہیں خاشیہ اور خوف، یہ 2 بھی عربی الفاظ ہیں. اس کو ہم کو تھوڑا اگر سمجھ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ علماء اکرام نے بتایا خوف اس چیز سے آپ ڈرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، بس کسی بھی چیز سے ہم ڈرتے ہیں. خشیہ اس ڈر کو کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں آپ کس سے ڈر رہے ہیں، آپ کو اس چیز کا علم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کو جانو اور اللہ سے ڈرو، گنہگار بندے فرعون کی طرح نہیں بنو. آیت نمبر 26 تک. پھر آیت نمبر 27 سے آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھو، انسانوں سے پوچھو کہ کیا ان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمانوں کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ وما بنا، ہم نے ان کو پیدا کیا. آسمانوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو اس زمین سے اونچا کیا ہے اور اس کو برابر کر دیا ہے. ان کو یہ زمین پھیلا کر ہم نے دے دی، ان کو پہاڑ اس کے اوپر گاڑ دیے، ان کو پانی برسایا، ان کو کھیتی دی ہے. اور اللہ کہتے ہیں متاعن، یہ رزق ہے ان کا، یہ ان کی غذا ہے ان کے لیے اور ان کے چوپایوں کے لیے جو جانور ہم پالتے ہیں اس زمین پر. آیت نمبر 26 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ، آیت نمبر 33 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. پھر آیت نمبر 34 سے آپ دیکھیں گے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اور جب بہت بڑی آفت ان پر ٹوٹ پڑے گی. کون سی آفت؟ کون سی مصیبت؟ دنیا کی ایک 2 کوڑی کی مصیبت کے بارے میں اللہ نے بات نہیں کی، کیونکہ وہ مصیبت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی مصیبت، سب سے خطرناک منظر ہے تو وہ قیامت ہے. اور آج اس قیامت کے بارے میں ہم بڑے آسانی سے بات کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اٹھتے بیٹھتے جب ہم گفتگو کرتے ہیں، کسی کو کچھ کام دے دیا تو کہتے ہیں ارے بھائی یہ قیامت آئے تک اب یہ کام پورا نہیں کرے گی. نعوذ باللہ. عام ہم نے سنا ہے اسے، اب قیامت آ جاتی اس کا کام پورا ہوتا ہی نہیں. نعوذ باللہ. گویا کہ قیامت آنے والی آخری ایک، ہاں دنیا ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گے، قیامت آنے والی ہے، ایسا ہمارے پاس تعارف ہے. اسی لیے ایسے جملے ہم نکالتے ہیں. آج اللہ نے کیا کہا وَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اور جب یہ بہت بڑی آفت ان پر آ جائے گی. بہت غور سے سنیے. اِنَّ الْإِنسَانَ يَتَذَكَّرُ مَنْ سَعَىٰ، انسان اس دن اپنے اعمال یاد کرے گا. پھر اللہ نے کہا جن آیتوں سے میں نے اپنے درس قرآن کو شروع کیا تھا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، وہ شخص جس نے سرکشی کی، جس نے اپنی حد پار کر دی،
مسلمان بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلمان تو ہے ہی, مسلمان بھی ہو سکتا ہے. جس نے اپنی حد پار کر دی, گنہگاری میں اپنی زندگی لگا دی, امن طغا وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی, دنیا کو زیادہ عظیم کیا, آخرت ٹھیک ہے آنے والی ہے. وَأَمَّنْ طَغَا, جس نے طغا کیا, transgressed against themselves, جس نے حد پار کر دی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کی زندگی پر, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, ان کے لیے بے شک دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. تو اے میری پیاری بہنوں, آپ اور میں کیوں آج اس خوش فہمی میں جی رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, جنت کا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں. کیا کہا اللہ نے؟ فَأَمَّنْ طَغَا وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, ان کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. میں آپ سے ایک بڑا ہی آسان سوال کرتی ہوں, کیا آج آپ اور میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا آخرت کے پیچھے؟ ہم سب کون سی چیز کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ اس کے لیے کوئی انعام کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں سب کے سب ہم دنیا کے لیے ہی تو بھاگ رہے ہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے. پھر اللہ نے کہا فَأَمَّنْ يَخَافَ رَبُّكَ, اور وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی نفس نے جو اس کو برائی سکھائی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے, اس نفس کے خلاف جاتا ہے, فَأَمَّا الْجَنَّةُ هِيَ الْمَأْوَى, اس شخص کے لیے جنت ہے, جنت اس کا آخری ٹھکانہ ہے. ان آیتوں پر غور کریے میری بہنوں, ان سورہ نازیات کی آیتوں پر آپ غور کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو قسم کے انسانوں کی گفتگو کر رہے ہیں, دو قسم کے انسانوں کا تعارف دے رہے ہیں. آپ اور میں یا تو وہ اچھے والے شخص کی طرح ہے یا برے والے شخص کی طرح ہے. اس شخص کی طرح ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے, یا اس شخص کی طرح ہے جس کا ٹھکانہ جنت ہے. اگر آپ غور کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن کے بارے میں جو بتاتے ہیں, قیامت کے دن مومن کا منظر کیا ہوگا, مومن کے ساتھ حالات کیا پیش آئیں گے. پیارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن, قیامت میں جب مومن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کریں گے, اے میرے بندے, کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا, کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا, کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا. الگ الگ فلاں فلاں گناہ اللہ اس بندے کے بتائیں گے. مومن اللہ کا بندہ کہے گا بلا یا ربی, بلا یا ربی, ہاں اللہ میں نے گناہ کیا تھا, ہاں اللہ میں نے گناہ کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے, اے میرے پیارے بندے, دنیا میں تو نے جو زندگی گزاری ہے, دنیا میں تیرے گناہوں پر میں نے پردہ ڈال دیا تھا, آج اپنی رحمت کی وجہ سے آخرت میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں, جا تیرے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. وہی گنہگار انسان, اسی شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے جنت میں جانے کے لیے کہا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. آج ہمارے پاس وہ ڈر ہے میری بہنوں؟ آج ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسلام کے بارے میں مذاق کر دیتے ہیں, اسلام کا علم حاصل نہیں کرتے, اسی لیے آج ہمارے پاس خشیہ نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں کہا اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. آج ہم کیوں نہیں ڈر رہے ہیں جیسے صحابہ صحابیات ڈرتے تھے؟ کیونکہ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے. علم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فرصت نہیں ہے. فرصت کیوں نہیں ہے؟ دنیا کے پیچھے آج ہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی یہ حالات قیامت کے بتائے ہیں. وہی گنہگار کے بارے میں کیا بتایا؟ جہنم جس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث, کہ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص لایا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص سے کہیں گے, اے میرے بندے, کیا میں نے تمہیں یہ دولت نہیں دی تھی, کیا میں نے تمہیں ایک اچھی بیوی نہیں دی تھی, اور عورت ہوگی تو اچھا شوہر نہیں دیا تھا, کیا تم کو میں نے بے شمار یا الگ الگ نعمتیں دنیا میں نہیں دی تھی؟ بندہ یا بندی کہیں گے ہاں اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمتیں دی تھی. اللہ کہیں گے کیا تم کو معلوم تھا کہ ایک دن تم کو مجھ سے ملنا ہوگا, اللہ سے ملاقات کرنا ہوگا؟ بندہ یا بندی کہیں گے اے اللہ ہم کو نہیں معلوم تھا. اللہ کہیں گے تمہارے لیے جہنم ٹھکانہ ہے.
تم کو آج میں بھول چکا ہوں جس طرح تم دنیا میں مجھے بھول چکے تھے. دوسرے قسم کا شخص آئے گا, وہی یہی بات کرے گا, اس کے لیے بھی یہی جواب ہو جائے گا. تیسرے قسم کا شخص ہوگا, بڑے غور سے سنیے, تیسرے قسم کا شخص ہوگا, اللہ کا یہی سوال کریں گے, کیا تجھ کو امید تھی کہ تم مجھ سے ملنے والا قیامت میں؟ بندہ کہے گا نہیں. اللہ نے کہا دنیا میں تو مجھے بھول گیا, آخرت میں آج میں تجھے بھول جاؤں گا. یہ تیسرے قسم کا جو شخص ہوگا یہ اللہ سے کہے گا, اللہ نے یہ بات کہہ دی, اس کے بعد اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے اس زمین پر آپ کے لیے بے شمار نمازیں پڑھی, بے شمار روزے رہے, بہت کچھ کیا ہے اللہ, اتنی اتنی نیکیاں کی, تمام نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بندہ گنا دے گا. آپ بھی دیکھیے آج ہم بڑے سکون میں ہیں, ماشاء اللہ میں نماز پڑھتی ہوں, زکوٰۃ دیتی ہوں, روزے رہتی ہوں. ہماری بڑی عمر کے خواتین سے آپ پوچھ لیجئے, نوجوان ہماری بہنوں سے پوچھ لیجئے, ہر عمر میں آپ دیکھیے ایک سکون ہے اپنی زندگی میں. دنیا کی جو تکلیفات ہے سو ہیں, لیکن جب نیکیوں کے بارے میں بات ہوتی ہے, اسلام کی جب بات ہوتی ہے, ماشاءاللہ ہم روز صبح اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ. ہاں ہم ایک محفل میں کہتے ہیں ہاں ہم نیک, ہمارا ٹیگ ہے ہم نیک لوگ ہیں, ہے کہ نہیں؟ اللہ ہماری حفاظت کرے ایسے قسم کے لوگ بننے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنی تمام نیکیاں جب گنائے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے رک جا, اللہ کہیں گے رک جا, اور اللہ کہیں گے کیا میں تمہیں تمہارے خلاف ایک گواہ آج نہ بتا دوں؟ ایک وٹنس, کورٹ میں آپ دیکھتے ہیں کوئی وٹنس آپ کے خلاف آ گیا اور آپ کے خلاف خوب گواہی دے رہا ہے تو آپ تو اندر ہی ہو جائیں گے, پھانسی تک چلے جائیں گے. بندے کو اللہ کہیں گے کیا میں تمہارے خلاف کوئی گواہ آج تمہارے سامنے کھڑا نہ کر دوں؟ بندہ سوچے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ سوچ میں پڑ جائے گا, میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہے, میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کے منہ کو سیل کروا دیں گے, منہ کو بند کروا دیں گے, انسان کی ران, اس کی تھائی بول پڑے گی جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا تھا, ہاتھ بول اٹھیں گے جو کچھ دنیا میں کرتا تھا, پیر بولیں گے جو کچھ دنیا میں کرتا تھا, اور بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیں گے. اور اسی انسان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک المنافق, یہ وہ شخص ہے جو منافق ہے, اور اس پر اللہ کا غضب, اللہ کا غصہ قیامت میں ہے. اب یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے, کیا ہم اپنی حد کو پار اس دنیا میں کرنا چاہتے ہیں, یہ 2 کوڑی کی دنیا کے لیے آخرت کو گنوانا چاہتے ہیں, یا دنیا کو جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں کہ چلتے بنو, دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے, فیما انت ان منذرون, اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں, آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہے ہی نہیں. ان اللہ, بے شک صرف اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے. علماء اکرام قرآن حدیث کی تعلیمات کو اکٹھا اگر آپ کریں گے تو علماء اکرام بتاتے ہیں کہ کوئی اگر قیامت کے تعلق سے سوال کرتے ہیں تو وہ 2 قسم کے سوالات کرنے والے ہوتے ہیں. ایک کافر یا گنہگار کی طرح, جس طرح کافر بتاؤ کب آئی قیامت, کب آئی بتاؤ, ہم تو آج شرک کر رہے ہیں, قیامت تو آئی نہیں, یہ ایک طریقے کا سوال ہوا. ایک ہوا ایک مومن کا سوال, جیسے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آپ نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ صحابی نے کہا میں نے خاص کچھ نیکیاں تو نہیں کی, بس اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے. اب آپ اپنا, میں اپنا, ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے. آج ہم دنیا میں یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ سے متاثر ہو رہے ہیں, یہ 2 کوڑی کے سیریل سے متاثر ہو رہے ہیں, ان تمام انسانوں سے متاثر ہو رہے ہیں جنہوں نے آخرت کی فکر ہی نہیں رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم نہیں سنتے, صحابہ صحابیات کے بارے میں نہیں سنتے, تو پھر آج ہم اپنا ٹھکانہ جنت بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں یا جہنم, ہم کو ہمارا حساب لینا ہے. آخری آیت سورہ نازیات کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, ان سے کہہ دیجئے
کہ اس کا ذمہ صرف اللہ کا، اللہ ہی کو معلوم قیامت کب آئے گی. اور یوم ینظر الانسان، اس دن انسان جب قیامت کو دیکھے گا تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ شاید میں دنیا میں صبح کا تھوڑا وقت یا پھر شام کا تھوڑا وقت ہی تھا. میری بہنوں غور کیجئے، یہ قیامت کے بارے میں ہم نے ہو سکتا ہے پیدائش سے لے کر ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک بے شمار قصے سنے ہیں، بے شمار احادیث، بے شمار قرآن کی آیتیں سنی ہیں. اثر ہم کو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عمل میں نہیں لاتے. صحابہ صحابیات کی سیرت کو پڑھتے نہیں، ہم عمل نہیں کرتے، اسی لیے آج ہم عمل میں نہیں آ رہے. کیسے پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سب سے پہلے جنتی ہیں، اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور آج ہم اس کا کیا صلہ دے رہے ہیں؟ پیارے صحابہ صحابیات، ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیسٹ انویسٹر، کیسے انویسٹ کیا؟ اپنی جان، اپنے مال کو آخرت کے لیے انویسٹ کیا. آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کتنا چھوٹا ہے ہم سب جانتے ہیں. پیر لامبے کیے تو دیوار لگ جائے گی، سر لگ جائے گا، اتنا چھوٹا مکان، اتنی کم عمر، دنیا کی فکر نہیں ہے. 1,00,000 درہم تحفے میں آ رہے ہیں تو اسی وقت خیرات کر دیتی ہے. ان کو اپنا خیال ہی نہیں رہتا. جو غلام ہوتی ہے، جو لونڈی ہوتی ہے، جو سلیو گرل ہوتی ہے، اس نے کہا کہ اے پیاری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو پورا مال خیرات کر دیا، آپ روزہ ہیں، آپ ہو سکتا ہے تھوڑا اپنے لیے اگر مال رکھ لیتی تو ہم کچھ خرید کر آپ کے لیے لا لیتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے بتانا چاہیے تھا. دیکھیے زندگی جینے کا طریقہ دیکھیے. ان کو آج ہم روزہ رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان سے زیادہ، ہم سے زیادہ متقی کوئی ہے ہی نہیں. ہم روزہ رہ رہے ہیں، کھانے پینے کو ہم نے چھوڑ دیا، عبادتیں کر رہے ہیں پہلی بار. آج ہماری یہ کیفیت ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مال آتا اللہ کی راہ میں خیرات کرتی، جیسے دین کو ضرورت ہوتی ماشاءاللہ آگے بڑھ جاتی. ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ہماری صحابیہ، ان کے بارے میں ہم نے کتنے بار سنا. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک یہ درخت جو تمہارے باغ کا ہے، جو ایک باغ کا ہے، اس کو خرید کر کسی اور کو، ایک ڈیل ہوئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک جھاڑ کسی صحابی کو دلا دو. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں ایسا کروں گا تو کیا جنت کی بشارت میرے لیے ہے؟ ایک طویل واقعہ ہے، لیکن اگر اس کا جسٹ ہم سمجھ جائے تو یہی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی ایک بحث چند انسانوں میں جو ہو گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کی صلح تم کرا دو گے، اس مسئلے کی صلح کرا دو گے تو پھر جنت میں ایک جھاڑ لگنے کی بشارت میں دیتا ہوں. یہ چیز غائب ہے ہمارے لیے، دکھتا نہیں ہم کو. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ ڈیل پکی کر دوں گا تو کیا مجھے وہ جنت کا جھاڑ ملے گا؟ ہاں ملے گا. تو آپ جانتے ہیں ڈیل کیسی پکی ہوئی؟ جھاڑ کو کیسے خریدا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے صحابی سے. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تھے مدینے میں، وہ صحابی ہیں یہ جن کے 500 کھجور کے درخت کا باغ ہے. ایک ڈیل کو مکمل کرنے کے لیے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 500 کھجور کے جھاڑ ایک انسان کو دے دیے، بس ایک کھجور کے جھاڑ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں ایک جھاڑ تم کو ملے گا. اور اس سے زیادہ سرپرائزنگ، اس سے زیادہ ہم عورتوں کے لیے سیکھ یہ ہے، جب ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوشی اپنی ظاہر کی کہ ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں میرے لیے جھاڑ لگ گیا، اور اس جھاڑ پر جتنے میوے ہیں اتنے جھاڑ لگ گئے، اور اتنے جھاڑوں پہ جتنے میوے اتنے جھاڑ لگ گئے. اتنے جھاڑ جب جنت میں ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لگ رہے ہیں. اپنی پیاری بیوی ام دہدہ ہماری صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اتنی پیاری ڈیل پکی کر لی، وہ جو میرے 500 کھجور کے جھاڑ تھے ایک جنت کے جھاڑ کے لیے میں نے دے دیا. کیا ری ایکشن ایکسپیکٹ کریں گے آپ؟ کیا سوچیں گے؟ آج ہماری سوچ کیا ہے، صحابیہ کی سوچ کیا ہے؟ صحابیہ نے کہا اے ابو دہدہ، اے میرے پیارے شوہر، بڑے ہوشیار ہو چکے ہو، سب سے پیاری ڈیل یہی آج تم نے کی.
تاریخ گواہی دیتی ہے اس ڈیل کے بعد، اس جنت کی بشارت کے بعد، ابو دہدہ ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنی تکلیف کی زندگی گزارے، لیکن ایک بار ام دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا کیونکہ وہ ڈیل دیکھو آج حالات کیسے چل رہے ہیں، ایک بار نہیں کہا، بلکہ خوش ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ جنت میں اتنے جھاڑ لگ گئے۔ غیب پر ایسے ایمان تھا، جنت جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو وراثت میں مل جائے گی، جنت پر آج ایسا ایمان تھا ماشاءاللہ۔ تو آج ہم کو ضرورت ہے صحابہ صحابیات کے قصے سننے کی، ہم کو ضرورت ہے اس قرآن کو کھول کر پڑھنے کی، اس پر غور و فکر تدبر کرنے کی، کیونکہ میری بہنوں ہم نہیں جانتے کہ آج جب ہم اپنے گھر سے لباس پہن کر اترے، لباس پہن کر اپنے گھروں سے نکلے، ہم نہیں جانتے کہ وہ لباس کے بعد پھر ہم کفن پہننے والے ہیں یا نہیں۔ آج ہم بڑی شان سے ہمارے کار میں ہم الگ الگ، اللہ نے جو ہم کو وہیکلز الگ الگ جو چیزیں دستیاب کی، یہ اس میں جو ہم پھرتے ہیں، ہم نہیں جانتے جیسے ہم اس کار سے نکلے پھر 4 کاندھے ہم کو لے کر جائیں گے۔ جو لذیذ دار کھانے آج ہم اپنے گھروں میں پکاتے ہیں، اس کو پروسنے سے پہلے ہم نہیں جانتے کہ ہم اس کو کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے۔ میں اپنے آج کے درس قرآن کو اسی بات پر مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ حقیقت کو آج ہم کو سمجھنا ہے، یہی حقیقت کہ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے۔ میں اپنے اس درس قرآن کو قرآن کی اس آیت سے مکمل کرنا چاہتی ہوں جو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 ہے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ لینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی جس نے جو نیکیاں کی جو برائیاں کی سب کو قیامت میں اس کا اجر مل جائے گا۔ پھر اللہ نے کہا فَإِن زُحْزِحَا عَلَى النَّارِ وَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس نے نیکیاں کی تاکہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سودے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔